الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن عظیم کی میں نے اس آیت مبارکہ کے حصے کی تلاوت کی ہے جس میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے رب سے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو. آج کی گفتگو کو ہم یوں سمجھیں گے انشاءاللہ کہ رب سے محبت کتنی کرنی چاہیے. ہم دیگر بہت ساری محبتوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا، وہ ذات جو کہ رب کی بارگاہ میں بہت مقرب ترین ہے، اور پھر اس کے بعد والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، تمام ہیں، سب کو دیا اور سب کی محبت بھی دی. لیکن پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے زیادہ رب سے محبت کرو، سب سے زیادہ. یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تم رب سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں اور کرتے ہیں. یہ رب کا ارشاد. پھر اس کے بعد آپ نے وہ آیت مبارکہ اکثر سماعت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کہ اپنے ماں باپ یعنی والدین سے زیادہ، جو تمہارے والدین ہیں، جو تم جن سے محبت کرتے ہو. اب اگر ہم والدین کی محبت کو بالکل تفصیلاً سنیں یا سنائیں، تقریباً سب سے معلوم ہے کہ والدین سے کیسے محبت کرنی چاہیے. جب محبت والدین کی باری آتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بس صرف میں اشارہ کر دوں کہ والدین کی محبت یا والدین کے احسانات، والدین ہیں کیا چیز، ان سے بھی تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم کیوں اور کیسے، اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب خود وہ صاحب اولاد ہوتا ہے. جب اولاد بیمار پڑتی ہے تب اسے درد ہوتا ہے. جب اولاد کی پرورش کی جاتی ہے تب کیسے پریشانی ہوتی ہے. جب اولاد کی پریشانیوں کے لیے صبح سے شام تک ایک انسان کمانے کے لیے در در کے ٹھوکریں اور اس دھوپ کی تمازت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے
نہ جانے کتنے لوگوں کی کھری کھوٹی سنتا ہے اسی بچوں کی پرورش کے لیے، تب اسے سمجھ میں بات آتی ہے کہ بچے کیا ہیں، تب اسے اہمیت والدین کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خود والد ہوتا ہے کہ پھر میرے ماں باپ نے کس طرح مجھے پالا ہوگا، کس طرح پرورش کی ہوگی، بچپنے میں میرے لیے کتنی راتیں انہوں نے قربان کی ہوگی، کتنی عشرتیں انہوں نے میرے لیے قربان کی ہوگی، تب احساس ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ تو رب نے قرآن میں والدین کے تعلق سے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیجیے تم جو والدین سے محبت کرتے ہو، پھر فرمایا وہ ابناءکم، جو اولادوں سے تم جو محبت کرتے ہو، جو تمہاری محبت تمہارے دل میں جو اولادوں کی محبت ہے، وَإِخْوَانُکُم، جو تم اپنے بھائیوں سے اور قرابت داروں، اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُکُم، جو تم اپنے شریک حیات بیوی سے محبت کرتے ہو۔ بیوی سے محبت کی تو بات ہی الگ ہے، آنے سے پہلے محبت کا اظہار ہوتا ہے، آنے سے پہلے اس کو صرف لانے کے لیے اتنا انتظام ہوتا ہے، شریک حیات کو لانے کے لیے اتنا انتظام ہوتا ہے تو کارڈ چھپا دیا جاتا ہے کہ لانے جا رہے ہیں، آؤ سب لوگ آؤ، سب لوگ ساتھ میں چل کے لے کے آئیں گے، میں محبت کی علامت بتاتا ہوں۔ اتنا انتظام ہوتا ہے کہ اتنا انتظام ہوتا ہے کہ رب کو بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیے گا 100 میں مشکل سے 1% ایسے دولہا نظر آئیں گے جن کی نماز قضا نہ ہوتی ہوگی اس دن، جس دن وہ شادی کرتا ہے، پہلے ہی نہیں پڑھتا۔ ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں کہ جو ویسے بھی 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 70-75% لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ دولہا جو جا رہا ہے شریک حیات لینے کے لیے اس محبت میں ایسا کھویا ہوتا ہے کہ چاہے حرام کام کرنا پڑے تب بھی کر لیتا ہے، اور اکیلا نہیں کرتا ہے، اکیلا نہیں کرتا ہے، پورے گھر والے کرتے ہیں، خاندان والے کرنے لگتے ہیں، بہت سارے دوست احباب حرام کام کرنے لگتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس کی محبت کی علامت آپ دیکھیے، کب سے وہ گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ وَأَزْوَاجُکُم وَعَشِیرَتُکُم، یہ خاندان، ہم اگر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کریں، خاندان والے نہیں مانتے، گناہ کرنے کے لیے گناہ خود کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ خاندان والے نہیں ملتے، وہ بہن نہیں مان رہی ہے، بچے کی خالہ نہیں مان رہی ہے، لڑکے کے فلانے نہیں مان رہے ہیں، دوسروں کے بہانے، دوسرے کے بہانے سے، اور کچھ ہوتے بھی ایسا نہیں، کچھ ہوتے بھی ہیں، ارے تم شادی کر رہے ہو، پہلی شادی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا ایسا تم کر رہے ہو، اس قسم کے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اور بہت سارے مکان کی بات آئے، دکان کی بات آئے، بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، وَعَشِیرَتُکُم اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم کما کے رکھے ہو، مال سے کتنی محبت کرتا ہے انسان، قتل ہو جاتی ہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں، یہ مال ہے، کمائی ہے، دولت ہے، اس کے لیے تم اس سے جو محبت کرتے ہو جو رکھے ہو کما کر، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کی نقصان کا تجھے ڈر ہے۔ کوئی بھی انسان تجارت کرتا ہے، کوئی تاجر یہ نہیں چاہتا ہے کہ نقصان ہو جائے، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ اس میں ایک نہیں بلکہ 1000 ہم کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن جو خواہش ہوتی ہے وہ تجارت جس کے نقصان کا تجھے ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مکان جس سے محبت کرتے ہوئے، اس میں رہتے ہوئے، اس کے زر و دیوار، اس کی نمائش، اس کی زیبائش، اور اس کے تمام اس کو سجانے بجانے تمام چیزوں کے لیے مکان سے کتنی محبت کرتا ہے انسان۔ پھر رب نے فرمایا کہ یہ تمام محبتیں ہیں تمہاری جو ہم نے تمہارے دل میں دی ہے، جو تم کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اب یہاں پر آ کر ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد، یہ 3 چیز فرمائی، 3 چیزیں ہیں، پہلا رب، پھر رسول، پھر جہاد۔ ان تینوں سے زیادہ اگر ان سے محبت کرتے ہو جن کو گنوایا ہے،
رب نے ارشاد فرمایا، پھر رب نے فرمایا فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار کرو؟ اس بات کا انتظار کرو کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، جو یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبت ان سب سے کر رہے ہو، تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ کیا حکم ہوگا وہ بھی آپ سمجھو۔ رب نے فرما دی اس سے زیادہ تم محبت نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ سے، پھر رسول سے، پھر جہاد سے، یہ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جسے رب نے شمار فرمایا تو ہم نے اس سے محبت کی، جس سے منع فرمایا ہم نے اسی سے محبت کی، اور جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہم اسی سے کم محبت کرتے ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ تو آپ نے آیت مبارکہ کے تعلق سے سماعت کیا، اس بات کو آپ سمجھ گئے، لوگ جو سماعت کر رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ اس کا لفظ و لغات جو ہے، ماحصل جو ہے، یہ حاصل کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ رب سے محبت کرنی چاہیے، سب سے زیادہ رب سے محبت کرنی چاہیے۔ سب کے سب اولیاء کاملین سے محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت سفیان ثوری سے حضرت رابعہ بصریہ آپ فرماتی ہیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سخاوت کی دو تعریفیں ہیں، دو تعریفیں۔ تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک تعریف تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مال و دولت کو راہ خدا میں رضائے الہی کے لیے وہ خرچ کرے، صرف کرے، یہ سخاوت ہے۔ اور حقیقت ہے آج تک ہم اور آپ جو سخاوت کی تعریف جانتے ہیں یہی جانتے ہیں۔ سخاوت کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر انسان خرچ کر دے۔ فرمایا کہ یہ دنیا میں تعریف ہے، دنیا کے لیے تعریف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ایک انسان راہ خدا میں صرف اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنی جان کو بھی خرچ کر دے، یہ سخاوت ہے، یہ اس کی دوسری تعریف ہے۔ مال کو خرچ کر رہا ہم اور آپ سب جانتے ہیں سخاوت۔ کوئی آدمی رب کی بارگاہ میں رب کے رضا کے لیے راہ خدا میں بہت خرچ کرتا ہے۔ یہ خرچ کرنے کی بات آئی تو میں اس ضمن میں یہ بات ضرور بتا دوں، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو حرام کام کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام کمانے کے بعد وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ کمائی تو میری حرام ہے لیکن نیک کام میں خرچ کر دو تاکہ یہ حرام بھی حلال ہو جائے۔ یہ ان کی سوچ درست نہیں ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے اس کی سخت ممانعت ہے، اس کے تعلق سے سخت ممانعت ہے۔ کیا ممانعت ہے؟ کہ اگر حرام کمائی، حرام مال، حرام پیسے کو ثواب کی نیت سے ثواب کے کام میں خرچ کیا، اس نے دوہرا گناہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ اس قسم کا کام انجام دیتے ہیں لیکن انہیں سمجھ لینی چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت سفیان ثوری نے جو تعریف فرمائی، پہلے فرمایا کہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا، صرف کرنا، اور پھر دوسری تعریف فرمائی کہ اپنی جان کو بھی یعنی خرچ کر دینا۔ لیکن اس تعریف کو سننے کے بعد حضرت رابعہ بصریہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایسا نہیں کہ کوئی کل یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تعریف صحیح نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان کے نزدیک حضرت رابعہ بصریہ کے نزدیک آپ نے فرمایا کہ یہ تعریف آپ نے کی ہے، یہ تعریف تو ہے لیکن ایک طرح سے یہ تعریف صحیح نہیں۔ تو کہا کہ پھر اس کی تعریف کیا ہے سخاوت کی؟ کہ سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ اب حضرت رابعہ کیا فرماتی ہے؟ اسے اپنے ذہن و دل نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ رب کی بارگاہ میں جو قرب حاصل کر لیتا ہے یہ اس کی بات ہے، اور یہ سمجھنے کی
بات ہے، وہ کیا؟ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ محبت کی سخاوت وہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ ابھی 2 جملے سے پوری بات واضح نہیں ہو پا رہی۔ مطلب آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، جنت کی کنجی ہے کیا؟ نماز۔ حضرت رابعہ فرماتی کہ تم ایسے ہو گئے ہو کہ جنت لینے کی لالچ میں نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ اس منزل میں پہنچنے کے بعد کی بات ہے، اس منزل میں پہنچنے کے بعد کی بات ہے، لیکن ہم جتنے ہیں ہم سب تو شرعی وہی منافذ ہوتا ہے، لیکن یہ جو مقام ہے، یہ جو فرما رہی ہے، یہ قرب الہی یعنی معرفت الہی پا جانے والے کے بعد کی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم چونکہ رب کے رسول اور رسول کے تمام امتی، ان میں بھی جو صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ان کے ماننے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب وہ محبت کرنے والے ہیں تو ولیوں کی باتوں کو سن کر اسے سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے، اپنانے کی بھی تو ضرورت ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ تم لالچ میں نماز پڑھتے ہو، لالچ میں نماز نماز پڑھیں گے تو یہ مل جائے گا، خدمت کریں گے تو یہ مل جائے گا، راہ خدا میں خرچ کریں گے تو یہ مل جائے گا۔ نہیں، سخاوت اس کا نام ہے کہ بغیر کسی لالچ میں، رب کی محبت میں کھو کر رب کی عبادت کرو، یہ ہے سخاوت۔ یہ جو محبت الہی ہے، محبت الہی کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم ان تمام باتوں کو سنتے رہتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے ایک بار نہیں بلکہ بارہا آپ نے اس حدیث پاک کو سنا ہوگا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کا عالم یہ ہوتا کہ وضو کے پانی کو وہ زمین میں گرنے نہیں دیتے، وہ سب بھیڑ لگ جاتی تھی اور وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، کوئی اپنے چہرے میں ملتا تھا، کوئی اپنے سر میں رکھتا، کوئی اپنی آنکھوں سے لگاتا، یہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں وضو کرتا ہوں، پانی کے نیچے گرنے نہیں دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ معلوم ہے صحابہ کرام کا جواب کیا تھا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا تھا، لحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات ہوتی ہے، جب عمل کی بات آتی ہے، اس مرحلے پہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے جواب کو دیکھیں، یہاں پر ایک نکتہ، ایک بات آپ غور کیجئے گا، کیا بات یہ ہے کہ وضو کا پانی رسول کا ہے، صحابہ کرام تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں آپ سے محبت کی بات ہے، یا آپ سے محبت ہے اس لیے، لیکن اللہ کو شامل کیا صحابہ کرام نے، کیا فرمایا؟ حب اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو چہرے سے لگانا اللہ کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ صحابہ کرام کے عمل اور ان کے قول سے پتہ چلتا ہے، بالکل ظاہر دلیل ہے۔ اسی لیے تو رب نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں پر رسول کی اتباع کرنے کو رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی تم اتباع کرو، میں تم سے محبت کر لوں گا۔ یہ رب خود محبت فرمائے، خود رسول سے محبت، رسول کی اتباع، یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے
کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، بلکہ فَاتَّبِعُونِی کا لفظ آیا، یعنی میرے محبوب کی تم اتباع کرو، مطلب جو میرے محبوب کہیں وہ کرو، جو میرے محبوب کریں وہ تم کرو، جو میرے محبوب جس چیز سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ جب تم ایسا کرو گے، جب میرے محبوب کی بات مان لو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور رب جس سے محبت فرماتا ہے اس کے تعلق سے پھر ابھی آپ سماعت کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو غور کرنی چاہیے۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ سے محبت کرو، حدیث پاک ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، پھر اسی میں اور آگے ارشاد فرمایا اس لیے وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں پانی دیتا ہے، وہی تمہیں اپنے کرم کی بارش برساتا ہے، سب کچھ تو وہی تجھے ادا کرتا ہے، سب سے زیادہ رب سے تم محبت کرو۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کی محبت کی تعلیم اور سبق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو تم رب سے محبت کرو۔ محبت کرنے کے جو راستے، اس کی وجوہات کو حضرت داؤد علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے باری اللہ، اے اللہ مجھے جو میرے پاس کان ہے کان اس سے زیادہ، فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس جو آنکھ ہے جس سے میں دیکھتا ہوں اس سے زیادہ، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ شدید گرمی کے موسم میں جو ہمیں ٹھنڈا پانی تو عطا کرتا ہے اس سے زیادہ۔ مطلب کیا؟ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، کان سے زیادہ، آنکھ سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اے اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں بسا دے۔ یہ کبھی ہم دعا کرتے ہیں؟ ہم تو رب کی محبت کی دعا کرتے ہی نہیں۔ ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے، ہمارا ذہنی وہاں نہیں جاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم جوا کھیل رہے ہو، تم اور دیگر حرام کام کرتے ہو، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو کریم و معاف فرما دے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کی معافی کو سامنے دیکھ کر جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جسے کہتے نہیں کہ سینہ زوری، کہ زبردستی، کہ جاننے کے بعد ہم ایسا کر رہے ہیں۔ جب جاننے کے بعد ایسا کر رہے ہیں، ہے نہیں ایسا تو نہیں جیسے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ فلاں استاد ہم تو مارتے نہیں تو ہم ان کا سبق نہیں یاد کریں گے۔ ہو بھی رہا ہے صحیح، جو ٹیچر نہیں مارتا ہے وہ بچے سبق نہیں یاد کرتے ہیں، جو مارتا ہے ڈر کے یاد کرتے لاتے ہیں۔ یہ ہماری عادت میں شمار ہوگی، وہی ہم نے یہ کر رکھا کہ وہ ارحم الراحمین ہے، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کریں، اس کی بات نہ مانیں۔ یہ جو بات نہ مانیں یہ ہم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں یہ اپنی سوچ میں ہم غلط کرتے ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جو اگر کوئی ایسی شفقت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جو معافی دیتا ہے، اس سے تو اور زیادہ محبت کرنی چاہیے اور زیادہ بڑھ کے کرنا چاہیے۔ یہی تو ولیوں نے عمل کر کے ہم کو درس دیا ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں، بس صرف انہی کے لیے جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے نہیں جاتے ہیں۔ برکتیں بس ہماری جو دقتیں وہ دور ہو جائیں، ہماری جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم کو جانا اس لیے چاہیے تھا کہ ہم رب کی رضا کے راستے کو تلاش کریں، بجائے اس کے اپنی تکلیفوں کو لے کے جاتے ہیں، ہم پریشانیوں کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے بدل دیا، ہم نے معاملات بدل دیے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے عمل میں آپ سدھار نہیں ہے۔ آج بزرگوں کی بارگاہ میں ایک بار نہیں 100 بار ہم حاضری دیتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تبدیلی کی نیت ہو تب نا، جب اپنے کو بدلنے کی نیت ہو تب نا، جب ہم بدلنا نہیں چاہتے
آج بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی غلط کام کریں وہ کرنے ہم جو گناہگار ہیں، لیکن آپ کی جو کرم کی بارش ہے وہ ہم کو ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ ہمیں کرتے رہیں، آپ ہم کو فائدہ دیتے رہیں، لیکن ہم فائدے کا کام نہیں کریں گے۔ آپ تو کرم والے ہیں، آپ کرم کیجیے۔ صفحہ درست فرمائے۔ تشریف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو محبت کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار حج کے موقع پر وہ حج بیت اللہ کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک معذور شخص، معذور، وہ زمین میں چل نہیں پاتا ہے، لیکن زمین میں گھسٹ گھسٹ کے وہ آگے بڑھا۔ تو حضرت مالک بن دینار آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ میرے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتایا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اتنی دور سے آپ آئیں اور اتنی دور آپ جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی سواری بھی نہیں، اور آپ زمین میں اس طرح، آپ معذور بھی ہیں، چل بھی نہیں پاتے، اس طرح آپ زمین میں گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں۔ ایک کام کریں، آپ آئیے ہمارے یہاں قیام کیجیے، یہاں پہ رہیے، اور پھر اس کے بعد میں ہم لوگ نکلنے والے ہیں۔ ہمارا بھی ارادہ ہے حج بیت اللہ کے لیے ہم بھی چلیں گے۔ جب ہم چلیں گے تو ساتھ میں آپ کو بھی لے لیں گے۔ تو کہا کہ رہنے دیجیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم کو آرام بھی نہیں چاہیے۔ تو جس طرح ہم چل رہے ہیں نا، بس اسی میں ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تو پھر کہا کہ نہیں، آپ نے مدد کے لیے کسی معذور اور کسی پریشان حال کی مدد کی نیت سے آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیں، جب ہم لوگ یہاں سے چلیں گے، سواریوں میں چلیں گے، آپ بھی چلیے گا۔ تو کہا مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ شان و شوکت سے جائے یا کہ دب کے جائے، عاجزی انکساری کے ساتھ جائے؟ سمجھ گئے حضرت مالک بن دینار، کہنے کہ میں سمجھ گیا، آپ کے سوال کو میں سمجھ گیا، اور وہاں پر کہنے کہ بالکل آپ صحیح ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ تو پھر آگے بڑھ گئے۔ آپ دیکھیں جذبات کیا تھے، احساسات کیا تھے، عمل کیا تھا۔ کہا کہ مالک کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم عاجزی سے جائیں گے۔ خیر، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں بھی گئے، چند دنوں کے بعد پھر میں نکلا، میں پہنچا، ایام حج پایا، میں نے طواف کیا، میں مینا میں گیا، میں عرفات میں وقوف کیا، اور پھر مزدلفہ میں رات میں قیام ہوا، اور پھر جب دوبارہ مینا میں آیا تو میں نے مینا میں دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا یہاں بھیڑ کیوں لگی ہے؟ ایک شخص گیا، جا آ کے بتایا، کہا کہ وہاں پر کوئی شخص ہے، وہ بڑے درد بھرے الفاظ سے، رقت آمیز لہجے میں رب کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا ہے۔ لوگ اسی کی دعا کو سن رہے اور رو رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار آگے بڑھ گئے، وہاں گئے تو دیکھا کہ وہی شخص تھا۔ اب وہ دعا کر رہا ہے کہ اے بار الہ، تو نے حج کرا دیا، تو نے اپنے گھر کی زیارت کرا دی، میں نے کعبے کا طواف بھی کر لیا، میں نے یعنی مسعی میں سعی بھی کر لیا، میں نے وقوف عرفہ بھی کر لیا، میں نے مزدلفہ میں قیام بھی کر لیا تیرے کرم سے، اور تو نے مینا میں اب یہ یعنی شیطانوں کو کنکریاں میں نے مار لی، قربانی بھی کر لی۔ اے بار الہ، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں بہت حقیر ہے، لیکن تیرا کرم بہت بڑا ہے، تو غفور رحیم ہے، میں گنہگار ہوں، لیکن تیرا کرم بالائے کرم ہے۔ اے اللہ، میری اس حج کو قبول فرما، اور میری یہ گزارش ہے، میری التجا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے،
تیری محبت میں کیا، یہ تیری محبت میں کیا۔ اے اللہ اگر یہ عمل قابل قبول ہے، اگر یہ محبت قابل قبول ہے، اے اللہ بس اسی جگہ پر اب میری روح میرے جسم سے لے لے۔ بس یہ کہا، حضرت مالک بن دینار وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ کہا جس میں کپکپاہٹ طاری ہوئی اور زبان رک گئی، اور ہم نے چھو کے دیکھا کہ روح پرواز کر چکی۔ یہ محبت ہے، یہ محبت الہی ہے۔ جب انسان رب کی محبت میں ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت ہر وقت اپنے آغوش میں اسے لیے رہتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو رب ویسے ہی فرما دیتا ہے، ویسے ہی کر دیتا ہے۔ تو ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں آپ نے ایک اور واقعے کو سماعت کیا ہے، ایک واقعے کو سماعت کیا ہے بنی اسرائیل قوم کے اس شخص کے تعلق سے، اس شخص کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ وہ کیا کہ وہ چھوٹا سا کم عمر کا وہ بچہ جو رب کا بڑا محبوب تھا، جو رب کے فرمان اور اس کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں، اس کی زبان پہ بڑی تاثیر فرما دی تھی۔ وہ اندھوں کو درست کر دیتا تھا، وہ جس کے حق میں دعا کر دیتا وہ ٹھیک ہو جاتا اور اس کی ترقی ہو جاتی تھی۔ اور اگر کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا، اگر اپنے ہاتھ کو اس کے جسم میں لگا دیتا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ کا بڑا نیک بندہ تھا، مشہور ہو گیا، لیکن اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اسی بادشاہ کے یہاں رہنے والا ایک وزیر جو کہ اس کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے وزیر تم یہاں پر ہو، یہاں ہم نے سنا ہے کہ ایسا لڑکا ہے جو بڑا نیک ہے اور وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو وزیر وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ میں مریض ہوں، میری آنکھوں سے مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، کہ آپ مجھے ٹھیک کر دیں گے؟ کہا کہ بے شک میں اسی رب کے نام سے تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ذات کو تجھے ماننا پڑے گا، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کا اقرار کرنا پڑے گا۔ تو اسے آنکھ سے محبت تھی، اس سے ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ دعا کرتے تھے، اے اللہ کان اور آنکھ سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت ہمارے دل میں عطا کر دے، دعا کرتے تھے۔ اب آنکھ سے کتنی محبت کر رہا تھا کہ پوری دنیا لے لے کوئی، لیکن آنکھ مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ اثر، میری دعا تجھے اثر کر جائے گا، لیکن تجھے ایمان لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لے آیا اور جیسے اس کی آنکھوں میں ہاتھ لگائی وہ ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ماننے لگے، خبر پہنچی بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بڑی عجیب چیز ہے کہ لوگ کچھ دنوں کے بعد میں مجھے رب ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس نے فورس بھیجا، گرفتار کر لیا۔ اور بھائی اختصاص میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اختصاص میں کہ اب کہا کہ اس کو ختم کرو، اسے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ تو کہا لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں تم اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے اسے نیچے لڑکا دو، یہ اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا آئے گا، اس کے جسم کے حصے الگ ہو جائیں گے، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو وہ لوگ لے گئے، جب پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تب اس بچے نے دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے لیے کام کرتا ہوں، تیری ہی ذات کی تبلیغ کرتا ہوں، میں تیرے ایک ہونے کا سبق لوگوں کو پڑھاتا ہوں۔ اے اللہ یہ مارنے کے لیے آیا، اگر تجھے بھی یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ تو زلزلہ آ جاتا ہے، پہاڑ کو تھرراہٹ آ جاتی ہے، پہاڑ کانپنے لگتا ہے، اور وہ جو لوگ لے کے گئے تھے وہ خود ہی اوپر سے لڑک جاتے ہیں نیچے، سب کے جسم کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ لڑکا وہاں سے اترتا ہے، جب آ جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھتی کرے، اس کو تو مارنے کے لیے بادشاہ بھیجا تھا۔ پھر بادشاہ اور لوگوں کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کشتی میں بٹھاؤ، سمندر میں لے جاؤ اور کشتی سے سمندر میں سے پھینک۔ لوگ لے جاتے ہیں سمندر میں، جب کشتی میں بیٹھتا ہے پھر وہی دعا ہوتی ہے، اے بار الہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری ذات سے محبت کرتا ہوں، آج یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، کیا آج یہ ختم ہو جائے؟ تو پھر وہاں بھی ایک ہوا چلتی ہے، دریا میں طوفانی آتی ہے، وہاں بھی کشتی پلٹ جاتی ہے اور یہ سب کے سب ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس بچے کو تیرا کر پھر کنارے لگا دیتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے۔
بادشاہ کہتا ہے یہ پھر آ گیا. تو اس شخص نے کہا کہ سنو تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار نہیں سکتے. ہاں میں ایک طریقہ بتاؤں گا, اگر اس طریقے پہ تم عمل کر لو گے تو مجھے مار سکتے ہو. کہا کہ کیا؟ کہا کہ جتنی بھی تمہاری رعایا ہے سب کو اکٹھا کر لو, اسٹیج بناؤ, اس میں مجھے کھڑا کرو, دور ایک تیر لے کر تم کھڑے ہو جاؤ, اور پھر جس وقت تیر مجھ کو چلانا تب پھر کہنا بسم اللہ رب الغلام. تم یہ کہہ کے تیر چلانا, یہ میرے سر پہ لگے گا وہ تیر, تو میں شہادت کا جام پی لوں گا, یعنی میں مر جاؤں گا. ایسا تم کر سکتے ہو؟ اسے یہ نہیں پتا تھا. اور یہ جو لڑکا جو اللہ کا نیک بندہ وہ یہ چاہتا تھا. آپ یہاں پر ایک بات ہے کہ میں تو جان دینے جا رہا ہوں, جان دے کر جو میرا جو مقصد ہے اس مقصد کو پا جاؤں گا. دو مقصد اس سے حل ہوں گے. کیا؟ ایک تو شہادت کا جام میں نوش کر لوں گا, اور دوسری چیز یہ کہ میں جو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں وہ تبلیغ میں کر جاؤں گا. یہ خود اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے, اسی کی زبان سے میں خدا یہ وحدہ لا شریک کا نام ضرور دلوا دوں گا. یہ نام لے گا, رب کو رب مان لے گا, اور جب رب کو رب کہے گا اپنی زبان سے, جو رعایا اتنی یہاں کھڑی ہوگی وہ خود بھی سمجھ لے گی یہ کل تک اپنے آپ کو رب کہلوا رہا تھا, اور آج رب کہہ کے یہ تیر چلانے جا رہا ہے. یہ بات آیا ہو جائے گی. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, ایک ایک کو مجھے بتانا پڑے گا اور اکٹھا میں بتا لوں گا. بادشاہ یہ سوچ رہا تھا مجھے کسی طرح اسے مارنا ہے, اس کا ذہن لگا ہوا تھا مارنے پر, وہ پچھلے معاملات میں اس کی نگاہ نہیں پہنچی. اس نے کیا, اسٹیج بنایا, وہاں پہ کھڑا کیا, تیر لیا, بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع. اس نے کہا اللہ کے نام سے شروع, اللہ کا نام لیا, اور وہ لڑکا خوش ہو گیا. کہا کہ بس میرا تو کام ہو گیا. اب جب اس نے تیر چلائی, نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان, اس وقت کے جو رسول جو تھے وہ ان کا نام لیا اور کلمہ پڑھ کے وہ شہادت کا جام پی لیا, یعنی وہ انتقال کر گیا. جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے بادشاہ کی بغاوت کر دی. کہا آج ہمیں پتہ چلا کہ تم رب نہیں ہو, جو رب ہے اسی کا نام تم نے لیا ہے, اسی کا نام لے کر تم نے تیر چلایا. ہم مخالفت کرتے ہیں, ہم بغاوت کرتے ہیں, اور تجھے رب ماننے سے مان کرتے ہیں, یعنی انکار کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ جان کو دینے کے بعد پھر مقصد حاصل ہوتا ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ زندہ رہے, ہم بھی زندہ رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے, ہم گھر میں اے سی میں لیٹے رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہماری مساجد کا تحفظ ہو جائے لیکن ہم کو کچھ نہ ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس, ہماری خانقاہیں وہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا پائے, لیکن ہم بھی بالکل عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا, سمجھ لینا چاہیے. آپ نے سمجھ لیا, اللہ کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہم کو لانی چاہیے, اور ہم کو رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ, اور اس پر ہم کو کرنا بھی پڑے گا, عمل بھی, اور غور بھی کرنا پڑے گا آیا کہ ہم ایسا کرتے بھی ہیں یا نہیں. یہ جب ہم غور کریں گے تبھی ہم کو اس کا احساس ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے میرے بھائی, ہم ان چیزوں پر غور کریں گے. اور یہ جمعہ ہے, اس مہینے کا آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ العزیز آج مغرب کا عشاء کا پروگرام ہوتا ہے, وہ بھی ہوگا. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں اور اپنی جانکاری میں اضافہ کریں, اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. اللہ کی تقدیر کے بارگاہ میں دعا ہے بارگاہ ان تمام لوگوں کو اچھی اور سچی باتوں پر ہمیشہ عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.